بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو آیت الکرسی پڑھنا سکھاؤں گا اور اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا کہ آپ کس کس کام میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کی کیسے یہ حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ہم آیت الکرسی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں وہ اسے جانتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتی مگر جس قدر وہ چاہے اس قدر معلوم کر دیتا ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر ہے بھی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ دشوار نہیں، وہ بڑا بلند ہے، عظمت والا ہے۔ اب آیت الکرسی کے کچھ فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا بھی علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیابی کرا دیتا ہے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے، سنت عمل ہے۔ تو آج میں نے آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں بتایا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔